اعمال کو برباد نہ کرو. اطاعت کرو گے اعمال مقبول بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں. اطاعت نہیں کرو گے تو اعمال برباد ہو جائیں. چوتھا سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کچھ گناہوں پر اصرار کرتے، ان کو چھوٹا سمجھتے، معمولی سمجھتے. یہ گناہ معمولی ہیں، چھوٹے ہیں، ان پر اصرار کرتے ہیں. وہ گناہ حقیر جانتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں. یہ منہج بھی مہلک ہے. یاد رکھیے یہ بربادی کا گڑھا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایاک والمحقرات من الذنوب. آپ نے عائشہ سے فرمایا تھا عائشہ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو. گناہ کو چھوٹا سمجھو گے تو اس کے ارتکاب پر جری ہو جاؤ گے، جرات کرو گے اس کی، اور بار بار کرنے پر وہ گناہ جو ہے تمہارے لیے اچانک بربادی کا سبب بن جائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے عبداللہ بن عباس کی روایت سے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرین، اللہ کے پیغمبر دو قبروں کے پاس سے گزرے. فرمایا کہ انہما یعذبان، ان دونوں قبروں میں عذاب ہو. وما یعذبان فی کبیر، اور ان کے عذاب کا سبب کو بڑا گناہ نہیں تھا. جو گناہ یہ کرتے تھے انہیں چھوٹا سمجھ کر کرتے تھے، معمولی جانتے تھے. اللہ نے انہی گناہوں پر انہیں پکڑ لی، ان کا مواخذہ ہو گیا، اور یہ عذاب جاری ہے اور قائم ہے. گناہوں کو چھوٹا سمجھا گیا، حقیر سمجھا گیا. وہ گناہ کیا تھے؟ فرمایا کہ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک چغل خور تھا. زبان محفوظ نہیں تھی، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، اور لوگوں کی عیوب کو اچھالنا، عیوب کا تتبع، ان کی تشہیر، اہانت لوگوں کی، ان کو بدنام کرنا. فرمایا یہ اس کا دستور تھا. اپنی نیکیاں سمجھتا تھا کہ نیکیاں میرے پاس بڑی بڑی ہیں اور بڑے فنڈز میں دیتا ہوں دین کے لیے، تو پھر یہ غیبتیں اور یہ چغلیاں میرا حق ہے. اس گناہ کو معمولی سمجھتا تھا. اس کی دلیل ایک اور حدیث ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا. یا رسول اللہ فلاں عورت تم کرو بکثرت صلاتها وصيامها وصدقاتها، وہ عورت بہت نمازیں پڑھتی ہے، نفل پڑھتی ہے، صدقے دیتی ہے، روزے رکھتی ہے، اور بڑی نیکوکار ہے، تہجد گزار. لیکن ان تمام نیکیوں کے بعد اس میں ایک غرور پیدا ہو گیا. تو بھی جیرانہ بلسان ہے، اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی اہانت کرنا، کسی کی چغلی کرنا. بعض لوگوں میں نیکیوں کا کبر آ جاتا ہے. ایسے اس نوع کے لوگ موجود ہیں جو نیکیاں کرتے کرتے کبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ بھی شیطان کا ایک بار. بس نیکیاں بہت کر رہی ہے لیکن زبان محفوظ نہیں. کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی. وبدا لهم من اللہ ما لم يكونوا يحتسبون. اور یہی حال اس کا ہوا. اللہ نے عذاب قبر میں پکڑ لیا. کوئی معمولی عذاب نہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھا جائے. جس قدر انسان نیکی میں تقدم اختیار کرے اسی قدر اس میں تواضع آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ثلاث اقسم علیہن، تین چیزیں میں قسم کھا کر بتا سکتا ہوں. تین چیزیں ان کا جو نتیجہ ہے ان پر میں قسم کھا سکتا ہوں. ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ من ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے جھکے گا، تواضع اختیار کرے گا، اپنے آپ کو جھکا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بلندی عطا فرما دے گا. یہ تواضع کوئی ذلت نہیں. اور اگر عبادت کی بنا پر کبر آ جائے اور بندہ شروع ہو جائے غیبتیں کرنا، بہتان ترازیاں کرنا، تو یہ منہج بڑا خطرناک ہے. اور جو لوگ غیبتوں کو سنتے ہیں وہ گناہ میں برابر کے شریک ہیں. اپنے ان بھائیوں کا منہ بند کر دیا کرو، ان کے خیر خواہ بنو، نہ کہ کان کھول کے سنو.
برابر کے شریک ہیں مجرم ہیں. مجھے اس مقام پر اپنے شیخ کا ایک قول یاد آ گیا. ہمارے شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے، آپ ناراض ہوئے. فرمایا کہ اس شخص نے مجھے پتھر مارا لیکن مجھے لگا نہیں، تم نے اٹھا کر مار ہی دیا. اس نے پتھر پھینکا تھا، مجھ تک نہیں پہنچا، اور تم نے اٹھا کر مجھ تک پہنچا ہی دیا. تم نے مجھے مار ہی دیا. مجرم تم پڑے. اس نے تو کر دیا جو کرنا تھا، اس کی تکلیف مجھ تک نہیں پہنچی، لیکن تم نے وہ تکلیف پہنچا ہی دی. یہ معاشرے کے خطرناک لوگ ہیں. دیکھیں اللہ کی طرف سے اچانک کیا صورتحال بن گئی. اس میں کسی شخص کے قدر و قامت کو نہیں ناپا جاتا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دوسرے ام المومنین کو چھوٹے قد کا کہہ دیا، ایک عیب بیان کر دیا، تھوڑی سی تذلیل کی کوشش کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لقد قلت کلمۃ لو مرجت بها البحر لما وجد. عائشہ تم نے کیسی بات کہہ دی کہ یہ دریا کا پانی جو رواں دواں ہے، تمہاری اس بات کو اس دریا میں ڈال دو، سارا پانی کڑوا اور سیاہ اور زہریلا ہو جائے. تمہاری اس ایک بات. کون ام المومنین، جن کے مقام تک کون پہنچ سکتا؟ امام ذہبی نے نقل کیا مسروق التابعی عائشہ کے شاگرد تھے. کبھی ان کی حدیث بیان کرتے کہ حدثتنی عائشہ، تو بڑا بے ساختہ ان کی زبان سے جملے جاری ہوتے کہ حدثتنی الصادقہ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرأۃ من فوق سبع سماوات. کہ لوگوں یہ حدیث مجھے کس شخصیت نے سنائی؟ وہ شخصیت جو صادقہ سچی ہے اور صدیق کی بیٹی، سچے انسان کی بیٹی، اور اللہ کے پیارے کی پیاری ہے. اللہ کا پیارا کون ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبوبہ، ان کی پیاری، اور جن کی برات 7ویں آسمان سے اتری، جن کی پاک دامنی اللہ کی وحی بن گئی، جو قیامت تک ممبروں میں رات پر پڑی جائے گی. اتنا اونچا مقام. لیکن دیکھیں غلط بات زبان سے نکل گئے، ہم تمہاری ایک بات پورے پانی کو زہریلا کر دے گا اور کڑوا کر دے گا. لہذا زبانوں کی حفاظت. مقصد یہ عمومی طور پر کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو. چھوٹا سمجھو گے تو اس کے ارتکاب کی ضرورت آئے گی، اور پھر کثرت ارتکاب کی بنا پر وہ گناہ ہی بندے کی بربادی کا باعث بن سکتے ہیں. توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور نیک اعمال پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور ان کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. 5واں سبب میرے بھائیو، 5واں سبب جس کا ذکر ایک حدیث میں ہے، ایک شخص نیک اعمال کرتا ہے، اچھا عقیدہ ہے، اچھے عمل ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، صدقات ہیں، تہجد ہیں، حج ہیں، عمرے ہیں، لیکن ایک بڑے گندے کردار میں اترا ہے. وہ گندا کردار کیا ہے؟ حقوق العباد میں کوتاہی. حقوق العباد میں کوتاہی. مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں پوچھا کہ من تعدون المسکین فیکم، کہ مسکین کسے سمجھتے؟ مسکین کی تعریف کرو. صحابہ نے کہا کہ المسکین فینا من لا درہم ولا دینار. مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، ریال نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو. فرمایا نہیں، یہ مسکین نہیں. مسکین وہ شخص ہے الذی یأتی یوم القیامہ بحسنات، جو قیامت کے دن نیکیوں کے ڈھیر لے کر آیا. حج، عمرے، نمازیں، روزے، جہاد، فرائض، نوافل، نیکیوں کے ڈھیر لے کر آیا. لیکن اس طرح آیا کہ قد ضرب ھذا وشتم ھذا واخذ مال ھذا. کسی کو اس نے ناحق مارا، کسی کا مال کھیا کر بیٹھ گئے، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی. یہ اس کا کردار ہے.
نیکیاں بے تحاشا تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ کردار بھی تھا حقوق العباد کے تعلق سے کوتاہی کا مرتکب تھا. فرمایا کہ یہ مسکین ہے. مسکین کیسے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے حساب و کتاب کے لیے، اور یہ سارے لوگ اس کے دامن کے ساتھ چمٹے ہوئے معلق ہیں اس کے ساتھ، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا رب صلو فیما ضربنی، یا اللہ اس نے مجھے کیوں مارا؟ مجھے انصاف چاہیے. میرا مال کیوں چھینا؟ مجھ سے کاروباری دھوکہ کیوں کیا؟ مجھے انصاف چاہیے. یا اللہ مجھے گالی کیوں دی؟ مجھے انصاف چاہیے. مقتول ہے تو مقتول کہے گا یا اللہ فیما قتلنی، مجھے اس نے کیوں قتل کیا؟ مجھے انصاف چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے انصاف فراہم کرنا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ جن نیکیوں پر خوش تھا اللہ تعالیٰ وہ ساری نیکیاں ایک ایک کر کے اصحاب حقوق میں تقسیم کر دے. سب نیکیاں بٹ گئی. جن کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ بے تحاشا نیکیاں ہیں، ایک ایک نیکی تقسیم ہو گئی. اللہ پوچھے گا حل رضیتم، میرے بندو میرے انصاف سے خوش ہو گئے؟ بندے کہیں گے یا اللہ نہیں، ابھی وہ تکلیف باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے گناہ لے گا اور اس کے سر پہ تھوپ دے گا. جو نیکیوں کے ڈھیر لایا تھا اور خوش تھا، وہ گناہوں کی کٹھنیاں سر پہ لا دے، جہنم میں جا رہے. فرمایا کہ یہ مسکین ہے. مسکین تو کیا ہے؟ وہ بدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون. اللہ کے بندو اس معاملے کو معمولی مت جانو. دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث مسند احمد میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 2 بکریوں میں انصاف فراہم کرے گا جن میں سے ایک کے سینگ ہے اور ایک کے سینگ نہیں. اور دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا، لڑائی کی ہوگی. اللہ ان دونوں کو جسر پہ روک لے گا اور بغیر سینگ کی بکری کو حکم دے گا کہ تم اس کو مارو. اس وقت تک مارتی رہو، رونتی رہو، اسے تکلیف دیتی رہو جب تک تمہارا دل مطمئن نہ ہو جائے. حالانکہ یہ جانور ہے، جانوروں کا کوئی حساب نہیں، لیکن حقوق کے تعلق سے جانوروں کا مواخذہ بھی ہوگا. تو انسان کا کیوں نہیں ہوگا؟ ہم حقوق میں کوتاہی کے مرتکب ہیں اور بندوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں. تو یہ صورتحال اچانک قیامت کے دن نقصان کا باعث بنے گی اور تمام نیکیاں برباد ہو سکتی. یہ اسباب ہے. چھٹا سبب میں اختصار کر رہا ہوں. چھٹا سبب جو ہے وہ ایک حدیث ہے کتب سنن کی. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان اناسا من امتی یأتون یوم القیامہ باعمال کجبال تہامہ. میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اعمال لے کر، نیکیاں لے کر. ان کا حجم کیا ہوگا؟ ایک ایک نیکی تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگی. جبال تہامہ کے برابر نیکیاں لے کر، بڑی بڑی نیکیاں. ان کا حجم، ان کی قدام